بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ حل کا ترجمہ ہوا۔ یہاں یہ جو لفظ آیا علی حدۃ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رسم الختم، خط صرف تھوڑا سا بدلتا ہے، اور اردو میں بھی یہ اسی طرح لکھا استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں مسئلہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص ایام متعین کر دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان مخصوص ایام میں عورتیں جمع ہو جائیں اور پھر ان کے لیے دینی باتیں، اصلاحی باتیں ہوں تو ایسا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عورتیں بچوں کی پرورش پانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس لیے عورتوں کی تعلیم بہت اہم ہے۔ اسی بنا پر عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سوال کیا تھا، عرض کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حضرت ہماری تعلیم کے لیے آپ کوئی علیحدہ دن مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ عورتوں کے کچھ ایسے مخصوص مسائل ہوتے ہیں کہ جن سے معلوم کرنے میں، پوچھنے میں ایک حیا آتی ہے، ایک شرم سی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی درخواست پر ایک دن متعین فرما دیا تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس متعین دن میں تشریف لاتے تھے اور ان کے لیے پھر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو یہی اس باب کا مقصد ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی دن متعین اور مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ عورتوں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں مرد ہم پر غالب آ جاتے ہیں، یعنی مرد آپ کو گھیرے رکھتے ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں جس سے ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جاتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، کچھ مسائل بتاتے تھے۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو باتیں کہتے تھے اور عورتوں سے جو باتیں اس دن کہیں تھی حدیث میں، جس دن کا تذکرہ آ رہا ہے، تو ان میں یہ باتیں تھیں کہ کوئی عورت اگر ایسی ہو کہ جن کے نابالغ کچھ بچے گزر جائیں تو پھر اس عورت کو وہ بچہ، نابالغ بچہ، جہنم کی آگ کے لیے آڑ بن جائے گا اور جہنم سے وہ بچہ اس عورت کو بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں، تو عورت اور مرد تقریباً 99% احکام میں مشترک شریک ہے، صرف 1% کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ عورتوں کو ماہواری آتی ہے، مردوں کی داڑھی نکلتی ہے۔ تو یہ جو صنفی احکام ہیں، عورتوں کے کچھ احکام ہیں، ان اختلاف کی وجہ سے ہر روز عورتوں کے لیے الگ مجلس کرنی ضروری نہیں ہے۔ جب مردوں کے سامنے وعظ کہی جائے گی
تو عورتیں بھی پردہ میں بیٹھ کر کے وہ مسائل اور سیکھ لیں گی۔ البتہ کبھی کبھی عورتوں کے لیے مخصوص وعظ ضروری ہے، جس میں عورتوں ہی کے مخصوص احکام کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے، عورتوں ہی کے مخصوص مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، حدیث کا ترجمہ دیکھیے اور اس سے متعلق کچھ باتیں۔ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ کیا عورتوں کے لیے کوئی دن علیحدہ فی العلم، علم سیکھنے میں متعین کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں، قال النساء، عورتوں نے کہا، کیا کہا عورتوں نے، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، غلبنا غالب آ گئے ہیں علیہ کا آپ کے پاس، ہم پر، الرجال مرد، فاجعل لنا یوما من نفسک، تو آپ بنا دیجئے ہمارے لیے کوئی دن، من نفسک، اپنے پاس، یعنی ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دن مقرر اور متعین کر دیجیے۔ فوعدہن یوما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے واسطے ایک دن وعدہ کر لیا، لقیہن فیہ، جس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کریں گے۔ فوعدہن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ کیا، وامرہن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ حکم بھی دیے۔ فکان فیما قال لہن، تو ان وعظ میں یہ بات بھی تھی، فکانہ تو تھی، فیما ان میں، قال لہن، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیں، کیا بات تھی، ما من کن امراتن، تم میں سے نہیں ہے کوئی عورت، تقدموا ثلاثۃ من ولدہا، جو آگے بھیج دے اپنی اولاد میں سے 3 اولاد، ثلاثۃ 3 اولاد، من ولدہا اپنی اولاد میں سے، اپنی اولاد میں سے کوئی عورت جو 3 اولاد آگے بھیج دے، الا کان لہا حجابا من النار، مگر وہ بچہ، وہ اولاد بنے گی، لہا اس عورت کے لیے، حجابا من النار، جہنم کے لیے آڑ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ فقالت امراتن، تو ایک عورت نے کہا، وسنینی، 2، اگر کسی کے 2 بچے اس طرح ہوئے ہوں، فقال وسنین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2۔ پھر اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی حضرت ابو سعید خدری کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، بہذا، یہی بات نقل کرتے ہیں، کیا ہے، یہی بات نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیے کہ یہ فضیلت جو ہے، جو حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر وہ عورت کے لیے وہ بچہ جہنم سے آڑ بن جائے گا، اور جہنم سے بچا کر کے اپنی امی کو اور اپنے ابا کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ فضیلت صرف ماں کے لیے نہیں ہے بلکہ باپ کے لیے بھی ہے۔ بچپن میں فوت شدہ بچے اپنی ماں کے لیے بھی اور اپنے باپ کے لیے بھی دوزخ سے آڑ بنیں گے۔ جس کا ایک بچہ فوت ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ چند شرطیں پائی جانی چاہیے، تب یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی ان کی شرح ہے تحفۃ القاری، اس تحفۃ القاری میں انہوں نے شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ بچے کا نابالغی کی حالت میں، زمانے طفولیت میں انتقال ہوا ہو، بچہ نابالغی کی حالت میں وفات پا چکا ہو۔ چنانچہ آگے جو عبد الرحمن بن اصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ، یہ جو آگے روایت آ رہی ہے وہاں اس میں ہے ثلاثۃ لم یبلغوا الحنس، کہ وہ 3 ایسے ہونے چاہیے جو حنس کو یعنی بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ بچہ نابالغی کی حالت میں وفات پایا ہو، نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، تب جا کر کے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور یہ شرط اس وجہ سے لگائی گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ بچپن میں
ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ کامل ہوتا ہے. ماں باپ کا بچوں کی طرف التفات و توجہ مکمل طور پر ہوا کرتی ہے، اور بچوں کا التفات بھی اور بچوں کی توجہ بھی ماں باپ کی طرف کامل ہوتی ہے. اور شادی کے بعد جانبین سے التفات کم ہونے لگتا ہے. بچے ہو گئے تو التفات پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ کم ہونے لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اولاد ماں باپ سے دور ہو، تاکہ ماں باپ سے اولاد دور ہو جائے اور دنیا آباد ہو. بچپن میں جانبین کا دوسرے کی طرف جیسا التفات ہوتا ہے، اگر بلوغ کے بعد بھی وہی حالت باقی رہے تو آج ساری دنیا ایک گھر میں بسی ہوئی ہوتی. نہ ماں باپ اولاد کو دور جانے دیتے اور نہ ہی کوئی اولاد ماں باپ سے دور جاتی. تو یہ دنیا کیسے آباد ہوتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا، انسان کی ایسی فطرت بنائی، اور انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی، ودیت کر دی کہ جب بچے کے بالوں پر آ جائے، یعنی بچے بڑے ہو جائیں اور بچے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ جائے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو جائے، تو اب بچہ دور چلا جا سکتا ہے، دور چلا جائے، اور اس ماں باپ کی توجہ اور التفات اس بچے سے پھر کم ہو جاتا ہے. ماں باپ کا بھی التفات کم ہو جاتا ہے اور ماں باپ کی طرف اس بچے کا بھی التفات کم ہو جاتا ہے. تو بچپن میں ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نابالغی کی حالت میں فوت ہونے پر ماں باپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوگا، بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اس پر وہ صبر کریں گے تب جا کر کے بشارت ملے گی، تب جا کے کیا ہوگی؟ یہ بشارت ملے گی. اور بالغ ہونے کے بعد یہ بشارت نہیں ملے گی، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد یہ بالغ نوجوان جو ہے یہ تو اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے، یا اپنے حساب و کتاب میں غم میں ہوں گے، تو یہ ماں باپ کی کیا سفارش کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ کیونکہ آدمی کو، مسلمان کو، ایمان والے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پہنچنے کی وجہ سے گناہ ختم ہوتا ہے، گناہ کا کفارہ ہے. تو جب بچے کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوئی، اس لیے اس تکلیف پر یہ بشارت ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے کہ یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو اس وقت صبر کرے جب پہلی بار مصیبت آئی ہے. بچے کا انتقال ہوا ہے، بچے کے انتقال کی خبر ملی ہے، اور اس وقت وہ صبر کر لیں، تب جا کر کے، یعنی دل سے جب یہ مصیبت ٹکرائی ہے اس وقت وہ صبر کر لیں. بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ ہی جاتا ہے. چانچہ مشکات کی روایت ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی. اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ قبر پر رو رہی ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ مت رو، رونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا، جاؤ، کیوں یہاں پر مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ مصیبت مجھ پر آئی ہے، اگر یہ مصیبت تم پر آتی تو پھر تم کیسا صبر کرتے؟ یہ اس عورت نے جواب دیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں کسی نے بتلایا کہ وہ جو آدمی کھڑے تم سے بات کر رہے تھے، تمہیں نصیحت کر رہے تھے، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بیچاری اب دوڑی دوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، لیکن آپ گھر پہ موجود نہیں تھے. وہ بیٹھ کر رونے لگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اتنے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو پہلی مصیبت کے وقت ہے. جس وقت صدمہ پہنچا ہے، جس وقت تکلیف پہنچی ہے، اس وقت صبر کرنے کا ثواب ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے. بعد والے صبر کی فضیلت حاصل، بعد والے صبر کی فضیلت نہیں ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ دو شرطیں ہیں. تیسری شرط یہ ہے، اور یہ شرط صرف یہی نہیں ہے بلکہ تیسری شرط ہر جگہ ہے،
فضائل کی روایت جہاں پر بھی ہے ہر جگہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فضائل کی روایات ہے، جس روایت میں کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو فضیلت کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک مکان بنا ہوا ہو اور اس مکان میں پلستر بھی کیا ہوا ہو، اور پلستر کے اوپر پھر پینٹ کیا جائے، رنگ کیا جائے، ہرا، بلو، پیلا یا اور کوئی رنگ کیا جائے، تو فضیلت کی حیثیت ایسی ہے کہ کوئی مکان ہو، پلستر کیا ہوا اور اس کے اوپر رنگ کیا جائے۔ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کا ایمان کا ڈھانچہ ہے، جس کا ایمان کا ڈھانچہ ہے، یعنی ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد نیکیاں بھی کرتا ہے، تو گویا مکان بن گیا اور اس پر پلستر ہو گیا، تب ایسے آدمی کے لیے فضیلت ہے۔ اور جس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا مکان اور ڈھانچہ ہی نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے ہی روایات میں رمضان میں مرنے والوں کے لیے فضیلت آتی ہے، تو وہ فضیلت غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے پلستر کیا ہوا، تو یہ فضیلت والا رنگ کہاں کیا جائے گا؟ یہ پینٹ کیسے کرے گا؟ ہوا میں تو پینٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو پلستر کی ہوئی دیوار چاہیے، یا کم سے کم دیوار چاہیے۔ اس کے پاس تو دیوار ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو اس پر پینٹ کیسے کیا جائے گا؟ یعنی اس کو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ تو یہ تیسری شرط ہے۔ یہ اور جو بد عمل ہے تو اس کے پاس مکان ہے لیکن اعمال کا پلستر نہیں ہے۔ سمجھیے، ایمان مکان ہے اور اعمال اس ایمان کے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ پلستر۔ فضیلت ملے گی کس کے لیے؟ فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ کہ جس کے پاس مکان ہو، یعنی ایمان ہو، اور مکان کے ساتھ ساتھ اس مکان پر پلستر بھی کیا ہوا ہو، یعنی نیک اعمال بھی ہو، ان کو یہ فضیلت ملے گی۔ تو ایک آدمی جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے تو رنگ کیسے کرے گا؟ کیونکہ پلستر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، تو یہ رنگ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہوا جس کے پاس مکان ہے لیکن پلستر نہیں ہے، یعنی ایمان ہے لیکن نیک اعمال نہیں ہے، تو پھر رنگ کیسے کرے گا؟ رنگ اب بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بے عمل مومن کی مثال ہے کہ جن کے پاس ایمان ہے لیکن وہ بے عمل ہے، عمل نہیں ہے، تو گویا مکان پر پلستر نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے۔ ان فضائل کی روایات کا ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فضائل کی روایت حقیقت میں ان ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو نیک ہے، انہی کو کامل طور پر اس کا فائدہ پہنچتا ہے، انہی کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ تین شرطیں ہیں، میں مختصراً تینوں پھر سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، نابالغی کی حالت میں اس بچے کا انتقال ہوا ہو۔ نمبر 2، پہلی مصیبت یعنی جیسے انتقال ہوا اس وقت جو صدمہ پہنچتا ہے اس وقت ہی صبر کر لیا جائے۔ اور نمبر 3، ایمان اور نیک اعمال ہو ان کے پاس، تب جا کر کے فضیلت ملے گی، ورنہ کامل طور پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آگے سمجھیے، آگے ہے عن عبد الرحمن بن الاصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ثلاثۃ لم یبلغوا الحنث۔ تشریح کرتے ہوئے ہم نے یہ روایت آپ کو بتلائی لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرایا تھا۔ عبد الرحمن بن اصبہانی کہتے ہیں سمیت ابا حازم، کہ میں نے ابو حازم سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، قال ابو ہریرہ کہتے ہیں ثلاثۃ، وہ تینوں ایسے ہوں کہ لم یبلغوا الحنث، جو بلوغ کو نہ پہنچے ہوں، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں، بالغ نہ ہوئے ہوں۔ یہاں پر سمجھیے، پہلے جو روایت آئی جو عبد الرحمن بن اصبہانی ذکوان عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت ہے تو عبد الرحمن بن اصبہانی ذکوان سے نقل کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن اصبہانی ابو صالح ذکوان سے نقل کرتے ہیں، عبارت پر یعنی سند پر نگاہ رکھیے، اور ابو حازم سے بھی نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 21 پر لائن نمبر 2 میں کیا ہے،
عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن ذکوان. اس کے بعد دیکھیے عن عبد الرحمن بن الاصبہانی قال سمیعت ابا حازم، یعنی عبد الرحمن بن اصبہانی جس طرح ذکوان سے نقل کرتے ہیں اسی طریقے سے ابو حازم سے بھی نقل کرتے ہیں. البتہ ذکوان جو ہے حضرت ابو سعید خدری سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابو حازم جو عبد الرحمن بن اصبہانی کے استاد ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں لم یبلغ الحنس والا لفظ بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. اچھا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے کہ دیکھیے یہاں پر امام بخاری کے استاد آ رہے ہیں پہلی والی روایت میں. پہلی والی روایت کا مطلب ہے کہ اس باب کی دوسری روایت، اس باب کی پہلی روایت نہیں، اس باب کی دوسری روایت. اس میں امام بخاری کے استاد ہے محمد بن بشار. محمد بن بشار کے استاد ہے غندر یا غندر. دیکھیے لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں، پہلی لائن جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پر دیکھ کے لکھا ہوا حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر. تو غندرن کے کچھ تعارف مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے. غور سے سنیے. یہ جو غندر ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو اصلی نام ہے وہ محمد بن جعفر ہے. دیکھیے غندرن کے اوپر ابن جعفر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا اصلی نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام کیا جعفر ہے. اور جو غندر ہے ان کا لقب ہے. اور یہ یعنی غندر بہت اچھے راوی ہیں، اور غندر کے معنی آتے ہیں جھکی یا جھکی کے. اور یہ ابن جریج کے سبق میں بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. ایک دن ابن جریج نے جھلا کر غصے میں آ کر کے کہا یا غندر، مطلب ما تريد یا غندر. جیسے ہی سبق میں ما تريد یا غندر کہا کہ اے جھکی آدمی تم کیا چاہتے ہو، یہ یعنی بار بار اتنا سوال کر رہے کہ مجھے سبق پڑھانے نہیں دے رہے ہو. تو انہوں نے اپنا لقب اسی وقت سے غندر رکھ لیا. یہ اپنے استاد سے محبت کی بنا پر ایسا کیا کہ میرے استاد نے میرے لیے غندر کا لفظ استعمال کیا تو چلو میں آج سے اپنا نام غندر بنا لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ غندر بنا لیتا ہوں. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ پر ایک دارالعلوم دیوبند کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ جمعرات کے دن اساتذہ کی نگرانی انجمنوں کی ہوتی تھی. تو ایک طالب علم تک بندی کرتا تھا. تک بندی کا مطلب ہوتا ہے بس ایسے ہی شعر کہنا، ادھر کا ادھر ملا دینا، ادھر کا ادھر ملا دینا، ایسے ملا جلا کر کے کچھ شعر کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور وہ وزن قافیہ وغیرہ کچھ نہیں جانتا تھا، الٹے سیدھے اشعار تیار کرتا تھا، بناتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے ایک نظم سنائی. تو جب نظم سنائی تو حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے فرمایا انتا چغت الشعراء، یہ الفاظ کہہ دیے. چغت فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے الو کے. اس طالب علم نے اپنا تخلص چغت ہی رکھ لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح محمد بن جعفر نے اپنا تخلص غندر ہی رکھ لیا تھا، جبکہ ان کے استاد نے اس کو غندر کہا تھا. ٹھیک ہے. اگلا باب اب آ رہا ہے، غور سے دیکھیے. باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ. کہ کوئی آدمی کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر وہ آدمی کیا کرے، دوبارہ پوچھے اور پوچھ کر کے سمجھے بغیر ہی اس بات کو چھوڑے، بغیر سمجھے نہ چھوڑے. یہ ہے اس باب کا مطلب کہ اگر سبق میں
کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ جو بات ان کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو سمجھے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے. سبق کے بعد استاد کے پاس جائے, اس کو دوبارہ سمجھے. اگر استاد نہ سمجھا سکے, یعنی استاد نے سمجھایا پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے, تو کسی اور عالم کے پاس جائے, اس بات کو سمجھے اور بات کو اسی طرح بے سمجھے نہ چھوڑے. یہ ہے اس باب کا مقصد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کوئی حدیث سنتی اور بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتی اور بات سمجھ کر چھوڑتی تھی. ٹھیک ہے, چنانچہ یہاں پر اسی طرح کے ایک واقعہ آ رہا ہے. اب میں ترجمہ کے ساتھ آپ کو یہ باب اور یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کروں گا, آپ سمجھیے توجہ سے. باب من, یہ باب اس آدمی کے بیان میں, سمع شیئن کہ جس نے کوئی بات سنی, شیئن کوئی بات, کوئی چیز, سننے والی تو بات ہی ہوگی, فلم یفہمہ پھر انہوں نے وہ بات سمجھی نہیں, فراجعہ تو انہوں نے مراجعت کی یعنی دوبارہ معلوم کیا, حتی یعرفہ یہاں تک کہ وہ اس کو کیا کر لیا, سمجھ لیا. یہ حدیث حضرت عائشہ کی ہے, زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ, یہ نہیں سنتی تھی کوئی بات, لا تعرفہ جس کو وہ نہیں سمجھتی تھی, الا راجعت فیہ یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیتی فیہ اس بات میں, حتی تعریفہ یہاں تک کہ اس کو کیا کر لیتی تھی, سمجھ لیتی تھی. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اب یہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک بات نہیں سمجھی تو نہیں سمجھنے کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر لیا, انہوں نے رجوع کر لیا یعنی دوبارہ معلوم کر لیا. وہ واقعہ اور وہ بات آ رہی ہے. واقعہ وہ بات کیا ہے, ترجمے کے ساتھ دیکھیے. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حوسب عذب کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا, جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ عذاب مبتلا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا, قالت عائشہ, تو حضرت عائشہ کہتی ہے, فقلت میں نے کہا, میں نے کہا اولیس یقول اللہ عز وجل, کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا, ان قریب آسان حساب لیا جائے گا. قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں, فقالا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, انما ذالک العرض وہ تو عرض ہے, ولکن من نوقش الحساب یہلک مگر جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا تو وہ کیا ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گی. ہم نے آپ کو ترجمہ بتلایا, اب پوری تشریح سمجھیے اس کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا من حوسب عذب کہ جس سے بھی حساب لیا جائے گا عذاب لیا جائے گا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دوسری آیت اس پر اشکال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے بھی حساب لیا گیا عذاب دیا جائے گا. تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا تو مطلب یہ ہے کہ آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا اور کیا کہتے ہیں جہنم سے بچا دیا جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں جس سے بھی حساب لیا جائے گا عذاب دیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ حساب لیا جائے گا تو آسان حساب ہوگا یعنی جنت میں چلا جائے گا, اور آپ کہہ رہے کہ نہیں جہنم میں چلا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ تو دونوں میں کیا ہو گیا, تعارض ہو گیا. دونوں میں کیا ہو گیا, تعارض ہو گیا. اور یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا سورہ انشقاق کی آیت ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. ٹھیک ہے, یہ حساب یسیر آسان حساب یہ ہے کہ بات بات پر گرفت نہیں ہوگی, محض کاغذات یعنی نامہ اعمال پیش ہو جائیں گے اور بغیر بحث و مباحثہ کے چھوڑ دیے جائیں گے. نہ سزا کا خوف رہے گا نہ غصے کا ڈر ہوگا, نہایت امن و اطمینان سے اپنے احباب و اقارب
اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں مناتا ہو واپس ہو جائے گا، یعنی قریب اہلی مسورہ. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ ہے. اب سمجھیے تعارض کہاں پر تھا. وجہ تعارض یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو علی العموم فرما رہے ہیں، من حوسب عذب، اور قرآن حکیم سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں گے، یعنی اصحاب یمین، کہ جس سے آسان حساب لیا جائے گا. چنانچہ آپ کے ارشاد کا عموم حضرت عائشہ کے لیے سوال کا باعث بن گیا کہ آپ تو عام کہہ رہے ہیں کہ جس سے بھی حساب ہوگا کیا ہوگا، عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جس سے حساب میں آسانی ہوگی، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اور یہ جو حضرت عائشہ نے سوال کیا ہے، اس طرح کا سوال ایک اور واقعے میں بھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورۃ الانعام کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، محفوظ رکھا، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ بہت ہی پریشان ہوئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکال کیا جا کر کے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سب عذاب الہی سے غیر مامون ہوں گے، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، ہدایت سے محروم ہو گئے، ہم ہدایت پر نہیں ہیں اور ہم جہنم سے بچائے نہیں جائیں گے. یہ اشکال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہاں آیت میں ظلم سے مطلقاً گناہ مراد نہیں ہے، عموم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے شرک مراد ہے، مطلقاً ہر قسم کا گناہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بخاری میں غالباً صفحہ نمبر 10 پر یہ حدیث گزری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح کا اشکال پیدا ہوا کہ من حوسب عذب، اس کا تو مطلب ہے عام طور پر جس سے بھی حساب ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ اشکال کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انما ذالک العرض، یہ تو نامہ اعمال کی پیشی ہے، یہ نامہ اعمال کی پیشی ہے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز حساب کی مختلف قسمیں ہوں گی. ایک حساب تو یہ ہے کہ نامہ اعمال سامنے کر دیا گیا اور کسی طرح کی گرفت اور باز پرس نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثلا یہ نہیں پوچھا گیا کہ غیبت کیوں کی تھی، بالکل کوئی مناقشہ نہیں. ٹھیک ہے، مغفرت کی بشارت کے ساتھ بندے کے سامنے ان کی خطائیں پیش کی جائیں تو یہ کیا حساب یسیر ہے، یعنی عرض ہے. اور ایک وہ حساب ہے کہ جس سے مناقشہ کیا جائے گا. جب مناقشہ کیا جائے گا تو چھٹکارا کیا ہوگا، مشکل ہوگا. یہ بعض پرس ہی کرنا جن سے انسان حواس باختہ ہو جائے گا، یہ ایک قسم کا عذاب ہوگا. یہ پوچھنا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، جواب نہیں بن پائے گا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا. تو یہ بعض پرس کرنا ہی خود کیا ہوگا، ایک قسم کا عذاب ہوگا. تو من حوسب عذب کا مطلب ہے بعض پرس کرنے والا جب ہوگا تو وہ ایک قسم کا عذاب ہوگا. اور جو آیت کریمہ میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ تو بندوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کرنا ہے کہ ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں کا محمل اور دونوں کا مقصد الگ الگ ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے استاد ہیں، ان کے خاوند بھی ہیں، ان سے دوبارہ رجوع کیا کہ حضرت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ میں یہ بات سمجھا دیجئے. یعنی طالب علموں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے کہ بغیر سمجھے کوئی بات نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب. قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ حاضرین کو غیر حاضروں تک علمی بات پہنچا دینی چاہیے، اپنے تک وہ بات نہیں رکھنا چاہیے، اپنے تک وہ بات نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ بات غائبین تک، جو سبق سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، ان تک بھی کیا کرے؟ حاضر غائب تک بھی بات پہنچائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ اور العلم لیبلغ العلم میں جو علم ہے وہ مفعول اول ہے، اور الشاہد لیبلغ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور الغائبہ یہ مفعول ثانی ہے۔ مطلب ہے کہ شاہد العلم علم کو لیبلغ پہنچا دے، الغائبہ غائب تک۔ ماقبل میں پہلے یہ بات بتلائی کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کا علم امت کی امانت ہے، امت کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ نے یہ علم اپنے ہی پاس رکھا، دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو آپ نے امت کے حق میں خیانت کی ہے۔ امت کے حق میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی امانتیں ادا کرو، اپنی امانتیں ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا مگر نہیں بتائی، تو قیامت کے دن اس آدمی کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھوڑا بہت علم دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، خواہ کسی بھی شکل میں پہنچائے، چاہے پڑھ پڑھا کے پہنچائے، لکھ لکھا کے پہنچائے، تبلیغ کے ذریعے پہنچائے، یا اور کسی ذریعے سے پہنچائے، لیکن پہنچائے۔ کیا کرے؟ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ کے ساتھ مطلب آ رہا ہے۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ شاہد موجود آدمی علم پہنچا دے الغائب غائب کو۔ قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں، نہیں، حضرت ابن ابو سعید مقبوری نقل کرتے ہیں حضرت ابو شریح سے۔ یہ ابو شریح جو ہے صحابی ہے، ابو شریح عدوی، ٹھیک ہے، یہ ہے صحابی ہے۔ انہ قال لعمرو بن سعید، کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا، عمرو بن سعید سے کہا۔ کیا ہے اس میں واقعہ؟ ذرا آپ توجہ دیجئے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مصالحت ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ میں ایک لڑائی تھی، مصالحت ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی کہ آپ ہی امیر بن کے رہیں۔ تو جب امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو مسلمانوں کا جو شیرازہ بکھرا ہوا تھا ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے، وہ پھر کیا ہوا؟ اکٹھا ہو گیا، مجتمع ہو گیا۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو اب تک منقطع ہو چکا تھا اس اختلافات کی وجہ سے، وہ پھر شروع ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کے جو آزو بازو لوگ ہیں مشیروں نے مشورہ دیا اور سمجھایا کہ اس وقت آپ بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کیا اور نہیں بنایا تو آپ کے بعد پھر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، اور ایسا اختلاف ہوگا کہ قتل و قتال کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیں۔ اگرچہ ولی عہد متعین اور مقرر کرنے کا یہ طریقہ پیچھے سے نہیں چلا آ رہا تھا،
یہ اسلامی طریقہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ جس کو چن لیتے تھے وہ ہوتا تھا. امیر المومنین اور کیا کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین کسی کو منتخب نہیں کرتا تھا. اور یزید کا نصول باری والے نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یزید کے اندرونی حال کا علم، کہ یزید کیسا گڑبڑ آدمی ہے، خراب آدمی ہے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں تھا. امیر معاویہ کو یہ علم نہیں تھا. اس لیے حضرت امیر معاویہ نے امت کو قتل و قتال سے بچانے کے لیے، اختلاف اور کیا کہتے ہیں آپس کی لڑائی اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا. گویا یہاں سے ولی عہد بنانے کی ایک رسم چل پڑی. چنانچہ بہت سے لوگوں نے، جن میں اسلامی ممالک بھی ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں یزید کی ولی عہدی کو کیا کر لیا، منظور کر لیا. مگر ان کی ولی عہدی کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قبول نہیں کیا اور ولی عہد بنانے کی بیعت نہیں لی. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت پر بیٹھا، تو اہل مدینہ سے بیعت لینی چاہیے کہ وہ جو مدینے والے وہ ہم سے بیعت لیں، خصوصاً ان حضرات سے. سمجھ رہے؟ حضرت محمد بن بکر ہے، یہ تو پہلے حضرت امیر معاویہ کی زمانے میں وفات پا چکے تھے، اس لیے محمد بن ابی بکر سے تو بیعت لی نہیں جا سکی. عبداللہ بن عباس تھے، ابن عمر، امیر معاویہ. سمجھ رہے؟ امیر معاویہ کے بعد بیعت ہو گئی تھی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. کیا یزید کو آپ مت مانیے امیر خلیفہ، آپ آئیے کوفہ، ہم آپ کو امیر بنائیں گے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دے کر کے حضرت حسین اور ان کے بچوں کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، سب کو کیا کر دیا، قتل کر دیا گیا تھا. جو آسان ہے کربلا، کل سے محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو رہی ہے، یہی پہلی تاریخ سے 4-5 تاریخ سے اس کی شروعات ہوئی تھی. محرم ہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور پھر یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا جو مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مدینہ طیبہ چھوڑ چکے تھے، اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے وہ مکہ معظمہ حرم میں چلے گئے تھے، کیونکہ حرم میں قتل و قتال نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حرم میں چلے گئے تھے. اسی لیے ان کو، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں، عنہما کو عائز البیت بھی کہا جاتا تھا. انہوں نے مکہ معظمہ پہنچ کر معاملہ سنبھال لیے. یزید کو بڑا غصہ آیا کہ مجھ سے بیعت لیے بغیر کیا کہتے ہیں یہاں چلا گیا، مکہ معظمہ بھاگ گیا. تو مکہ معظمہ کے جو والی تھے یحییٰ ابن حکیم، یحییٰ ابن حکیم کو انہوں نے خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے میرے لیے بیعت لے لو. مکہ معظمہ کے حاکم یحییٰ ابن حکیم نے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے کر یزید کو مطلع کر دیا. تو یزید نے بیعت لے لیا، یہ ٹھیک ہے، اور خبر کر دی کہ وہ بیعت کر چکے ہیں. لیکن یزید نے کہا کہ نہیں، میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ وہ میرے پاس قید ہو کر کے نہیں آئیں گے. تو یہ مسئلہ تو اور بڑھ گیا. بیعت لے چکے وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں، اپنی ضد پر اڑ گئے. جب حاکم مکہ نے عبداللہ ابن زبیر کو یزید کا حکم نامہ سنایا کہ یزید کا ایسا حکم آ گیا ہے، تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے تو حرم میں پناہ لی ہے، میری گرفتاری نہیں کر سکتے، میری گرفتاری کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میری گرفتاری نہیں ہوگی. لیکن یزید اپنی ضد پر اڑا رہا اور اپنی متکبرانہ ضد کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس بات پر مضبوطی سے ڈٹا رہا کہ جب تک عبداللہ ابن زبیر میرے پاس ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں نہیں لایا جائے گا، میں عبداللہ ابن زبیر کو معاف نہیں کروں گا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یہ خطرہ تھا کہ مجھے اس طرح گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا
کہ میں تو حرم میں پناہ لے چکا ہوں، میں نے تو حرم میں پناہ لے لی ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تو یزید نے مدینہ کے حاکم، مکہ کے تو حاکم تھے یحییٰ ابن حکیم، مدینے کے حاکم عامر ابن سعید کو لکھا، یہ عامر ابن سعید جس کا تذکرہ ابھی حدیث میں آیا، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ ابن زبیر سے قتال کے لیے مکہ میں فوج بھیجو، ٹھیک ہے، مکہ میں فوج بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں فوج بھیجا، اور فوج بھیجنے کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کر لیا گیا، اور کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو کیا کہتے ہیں گرفتار کر کے اس کے ساتھ ہوا جو یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کہہ رہے وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ، ٹھیک ہے، کہ وہ لشکر بھیج رہے تھے، لشکر۔ ابو شریح عدوی، یہ ہے نا یہاں پر ابو شریح عدوی صحابی ہے، انہوں نے عمرو ابن سعید سے کہا کہ بھائی تم مکہ فوج بھیج رہے ہو، کیوں فوج بھیج رہے ہو مکہ؟ سمجھ رہے ہیں کیوں مکہ فوج بھیج رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کہتے ہیں میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مجھے امیر معاویہ کا یہ حکم ملا ہے۔ تو اس وقت ابو شریح عدوی نے حدیث سنائی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بیان کروں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن اپنی تقریر میں فرمائی تھی، اور میرے کانوں نے اس کو سنا تھا، میرے دل نے محفوظ کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا ہے، کسی آدمی نے اس کو محترم قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کو محترم قرار دیا، اور یہاں پر قتل و قتال وغیرہ کرنا، خون وغیرہ بہانا، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ فوج بھیج رہے ہیں مکہ مکرمہ قتل و قتال کے لیے، یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ عمرو ابن سعید سے جو کہ مدینے کے حاکم تھے ابو شریح عدوی نے کہا، ٹھیک ہے، ابو شریح عدوی نے کہا۔ اور عامر ابن سعید جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر حکومت کے باغی ہے، حکومت سے انہوں نے بغاوت کر لی ہے، اس وجہ سے وہ ان کے خلاف لشکر کشی کر رہے تھے۔ حالانکہ عبداللہ ابن زبیر کیا کہتے ہیں حکومت کے باغی نہیں تھے، انہوں نے کوئی جنایت نہیں کی تھی، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کوئی چوری نہیں کی تھی، پھر ان کے خلاف لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس لیے ابو شریح نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کے بعد اور ترجمہ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں حرم سے متعلق، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیے وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ، ابو شریح سے منقول ہے انہو قال لعمر بن سعید کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ، در حالانکہ وہ بھیج رہے تھے بعوث یعنی فوج، الی مکہ مکہ کی طرف، کیا کہا اذن لی، مجھے اجازت دیجیے، ایھا الامیر، اے امیر المؤمنین، احدثک قولا، میں بیان کروں گا آپ کے سامنے قولا ایک ایسی بات، قام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، الغد، آئندہ کل، من یوم الفتح، فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دوسرے دن، الغد من یوم الفتح مکہ، فتح مکہ کے دوسرے دن، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اور فتح مکہ کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جس میں آگے آنے والی باتیں آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا تھا۔ یہی ابو شریح العدوی نے کہا کہ فتح مکہ کے دوسرے دن ہی یعنی 21 رمضان کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ 20 رمضان سن 8 ہجری میں 20 رمضان کو تو مکہ فتح ہوا، تو دوسرے دن کون سی تاریخ ہوگی 21 رمضان، تو 21 رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، سمعت اذنایا، جن کو میرے دونوں کانوں نے سنا، جن کو میرے دونوں کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد کیا، وابصرتہ عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے اس کو دیکھا، حین تکلم بھی، جس وقت کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکلم کیا، یعنی جس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی، یہ بات کہی،
حمید اللہ، اللہ کی تعریف کی، واسنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان مکہ، کہ مکہ حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، ولم یحرمہ الناس، لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، فلا یحل لامرئ، تو حلال نہیں ہے یہ مکہ کسی ایسے آدمی کے لیے بھی، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الاخر، قیامت پر ایمان رکھے، ایسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ میں خون بہائے، سفکن خون بہانا، کہ مکہ میں خون بہائے، والا یعزید بہا شجرتن، اور نہ کاٹے وہاں کا کوئی درخت، یہاں کا کوئی درخت۔ اگر کوئی شخص، مسائل کے کچھ بیان ہو رہا ہے اسی جگہ، اگر کوئی شخص جنایت کر کے حرم میں گھس جائے تو اسے وہاں سزا دی جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی مالی جرم کیا ہے، مالی جنایت کی، جیسے کسی کا مال غصب کر لیا، بالقصد کسی کا مال لیا اور واپس نہیں دیا، ما دون نفس جرم کیا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ لیا ہے، تو اسے بالاجماع حرم میں سزا دی جائے گی اور غصب کیا ہوا مال واپس دلایا جائے گا۔ اگر کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو پھر اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس سے حرم میں قصاص لیا جائے گا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا، البتہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ بھوک سے مجبور ہو کر کے باہر نکلے یا پھر حرم ہی میں کیا ہو جائے، بھوک سے مر جائے۔ ٹھیک ہے یہ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حرم کے احکام دوسری جگہوں سے مختلف ہے۔ حرم میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، پالتو جانور جو ہے، بکری ہے، گائے ہے، مرغی وغیرہ ہے، اس کو ذبح کر سکتے ہیں، مگر شکار کو حرم میں مارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شکار کو ذبح کرے گا تو مردار سمجھا جائے گا، چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرے یا کچھ بھی نام لے کے ذبح کرے، اور جزا یعنی بدلہ، جزا اس پر واجب ہو جائے گی۔ البتہ 5 جانور اس سے کیا ہے، مستثنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حکم محرم غیر محرم سب کے لیے برابر ہے۔ اسی طریقے سے حرم میں جو گھاس اگتی ہے، خضرو گھاس، اور اسی طرح جنگلی درخت جو خود بخود درخت اگاتے ہیں، ان درختوں کا کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جو درخت انسان خود لگاتا ہے، آم کا درخت، سیب کا درخت، کیلے کا درخت، گیہوں وغیرہ، تو ان کو کاٹنا جائز ہے، خواہ وہ خود اگا ہو یا انسان نے اس کو لگا کر کے اگایا ہو۔ اسی طرح خضرو گھاس ہے یا درخت ہے، اس کی کوئی ٹہنی جب سوکھ جائے گی تو اس ٹہنی کو کاٹ سکتے ہیں، اور تر گھاس اور تر درخت کو کاٹنے میں سزا واجب ہو جائے گی۔ اور حرم کی گھاس اور درخت اگر جانور خود کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر گھاس کاٹ کر کے یا پتے توڑ کر کے جانور کو کھلائے گا تو یہ کھلانا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے سزا واجب ہو جائے گی۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے دیکھیے اب ترجمہ کرایا جا رہا ہے۔ فَإِنْ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی ہے، ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ جو رخصت حاصل کرے، ترخص جو بتکلب رخصت حاصل، ترخص باب تفاعل کا مصدر ہے، بتکلب اجازت سمجھے، اور دلیل میں لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قتال کو پیش کرے، یہ مرادی ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے کہ کوئی بتکلب رخصت حاصل کرے، اجازت حاصل کرے مکہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے، کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے تو میرے لیے بھی قتال کرنے کیا ہوگی، اجازت ہوگی۔ فقولو، تو کہہ دینا اس سے، ان اللہ قد اذن، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، رسول ہی اپنے رسول کو، ولم یاذن لکم، اور تمہیں اجازت، ولم یؤذن لکم، تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے رسول کے قتال سے دلیل پکڑ کر کے اپنے لیے قتال کی رخصت اور اجازت حاصل نہ کرو، اجازت نہ سمجھو۔ وَإِنَّمَا كَانَ لِي وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا،
اور اجازت دی تھی مجھے مکہ میں ساعت من نہار، دن کے ایک ذرا سے وقت میں، ثم عادت حرمتها، پھر اس کی حرمت لوٹ آئی، واپس ہو گئی، الیوم آج کے دن کا حرمتها بالامس، جیسے کہ گزشتہ کل اس کی حرمت تھی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور شاہد آدمی غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ فقیل لأبی شریح، تو ابو شریح سے کہا گیا، ما قال عمرو، کہ عمر نے کیا کہا۔ ابو شریح نے جب یہ ساری باتیں بتلائی تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی عمرو بن سعید نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لا تعیذ عاصیا، کہ مکہ پناہ نہیں دیتا ہے گنہگار کو، ولا فارا بالدم، اور نہیں خون سے بھاگنے والے کے جو خون کر کے بھاگا ہے، ولا فارا بخربۃ، اور نہ ہی وہ جو بھاگا ہے فساد کر کے، خربتن خربتن فساد کر کے جو بھاگا ہے اس کو بھی مکہ پناہ نہیں دیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر غاصب ہے، باغی ہے، فساد کر کے بھاگا ہوا ہے، اس لیے میں ان سے کیا کروں گا؟ جا کر کے قتال کروں گا۔ یہ جو عمرو بن سعید ہے، ان کے بارے میں تحفۃ القاری میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس کا 2 لقب مشہور تھا۔ ایک لقب تھا اشدق، اشدق کا مطلب ہوتا ہے منہ پھٹ، اور دوسرا لقب تھا لطیم الشیطان، یعنی شیطان کا تھپڑ مارا ہوا۔ ان لقبوں کی وجہ سے ان کی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا آدمی تھا، منہ پھٹ آدمی تھا، جہاں جو چاہتا تھا، جس کے سامنے جو چاہتا تھا راز کی باتیں وغیرہ بول دیتا تھا، سمجھ رہے؟ یہ اسی لیے بعد میں اسی حکومت نے، یعنی یزید نے، جس کا یہ اعلی کار تھا، قتل کرا دیا تھا کہ یہ راز کی بات چھپا کے نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگلی والی حدیث جو ہے وہ محمد ابن سیرین کی ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ حضرت کیا کہتے ہیں ابو بکرہ سے۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن دماءکم واموالکم، یقیناً تمہارے مال تمہارا خون اور تمہارے مال، قال محمد وحسیبہ قال، میرا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعراضکم بھی کہا